السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیرآفیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست، آپ کا معالج، حکیم قاری محمد احمد صدیقی دعاخانہ سے آپ حضرات کی خدمت میں مخاطب ہوں۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جس ٹاپک میں بات کروں گا وہ ہے جی میٹھا تیلیا۔ میٹھا تیلیا یعنی کہ بچناک کو مدبر کرنے کا آسان اور مفت طریقہ۔ انشاءاللہ اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوگا آپ کا، بس تھوڑی سی محنت ہے، اور یہ زہریلا مادہ، زہریلی آئٹم، زہریلی جڑی بوٹی انشاءاللہ زہر سے پاک ہو جائے گی۔ اس کو خوراکی استعمال کریں، اس کا آئل نکالیں، جو بھی طریقہ آپ اس کو استعمال میں لانا چاہتے ہیں، اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ اس کو مدبر کرنے کا مکمل طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ نسخے کی طرف جانے سے پہلے، مدبر کرنے کی بات کی طرف جانے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ویڈیو کو دوست احباب سے شیئر فرما دیں۔ دوسری اور سب سے اہم بات، نوٹ: یہ ویڈیو صرف حکامہ حضرات کے لیے ہے، یا طب کے ریلیٹڈ جو حکامہ ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ میٹھا تیلیا کیا چیز ہے؟ میٹھا تیل نہیں، میٹھا تیلیا یہ زہر ہے، زہر نما ایک جڑی بوٹی ہے، تو یہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ اناڑی جناب والا نیم حکیم عطائی یا جو حکمت طب کو نہیں سمجھتے، وہ بالکل اس سے 50 فٹ کی دوری اختیار کریں۔ یہ زہر ہے۔ ابھی چلتے ہیں جی، اس کو مدبر کیسے کیا جائے۔ کم سے کم مقدار، یعنی کہ آپ میٹھا تیلیا لیں 50 گرام، 50 گرام میٹھا تیلیا لیں۔ اس کو آپ کر لیں ددڑا کر لیں۔ آپ سمجھنے کہ ½ انچ کا ٹکڑا کر لیں، یا اس سے بھی چھوٹا کر لیں، پاؤڈر نہ کریں، ددڑا کر لیں۔ اب 50 گرام میٹھا تیلیا ہے، اب اس میں آپ ڈالیں 5 کلو پانی۔ 5 کلو پانی لے لیں۔ اب جو دادر کیا ہوا میٹھا تیلیا ہے، اس میٹھا تیلیا کو 5 کلو پانی میں رات کو بھگو دیں۔ مسلسل 7-8 گھنٹے بھگا رہے اس کے اندر، پانی کے اندر۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کے چہرے پہ ماسک ہونا چاہیے، یا چہرے پہ رومال، ناک اور منہ آپ کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ اور بچوں سے تو بالکل دور رکھیں، چھت پہ جا کے کریں، یا الگ کمرے میں یا مطب پہ کریں جہاں بچے وغیرہ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے بار بار جو بیان کر رہا ہوں اس کا احتیاط کرنا ہے، خیال کرنا ہے، کیونکہ میں ان چیزوں سے گزر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو انشاءاللہ یہ آپ مکمل اس کا جو ہے احتیاط کریں گے۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ 50 گرام میٹھا تیلیا لے لیا، دادر کر لیا، 5 کلو پانی میں رات کو بھگو دیا۔ صبح کو آپ نے وہ پانی کو جو ہے اوپر سے نتار دینا، یعنی کہ مکمل طور پہ پانی گرا دینا، پیچھے نیچے بچ گیا نیلا وہ جو ہے میٹھا تیلیا۔ دوبارہ آپ نے صبح، مثال کے طور پہ رات کو 9 یا 10 بجے آپ بھگوتے ہیں، صبح 9-10 بجے، ٹھیک ہے، 8-9-10 گھنٹے بھگا رہے، کم از کم 10 گھنٹے۔ صبح کو پھر پانی نتار دیں، پھر 5 کلو پانی ایڈ کر کے پھر اسی جگہ اس کو ڈھانپ کے رکھ دیں۔ پھر شام کو نکالیں، عشاء کے وقت جو کل والا ٹائم تھا، پھر اس کو پانی نتار دیں، پھر دوبارہ پانی 5 کلو ایڈ کر کے دوبارہ رکھ دیں۔ یہ عمل آپ نے 4 مرتبہ کرنا ہے، 4 مرتبہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے پہلی بار جو پانی کی رنگت ہوگی وہ اور تھی، دوسری بار پانی کی رنگت وہ اور، تیسری بار اور، چوتھی بار اور۔ یہ جو پانی آپ نے گرانا ہے، یہ اپنی نالی میں گرانا ہے، اوپر صحن میں نہیں گرانا، نیچے فرش پہ نہیں گرا دینا، یہ آپ نے بہا دینا ہے، ضائع کر دینا ہے، گٹر میں بہا دینا ہے۔ یہ زہر ہے پانی کے اندر، مدبر ہوا نا، یہ زہر ختم ہوا۔ تو بچوں کی پہنچ سے اور اپنی آنکھوں سے، منہ سے آپ نے اس کو مکمل طور پہ اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے اس کے اندر۔ صرف حکامات حضرات جو طب کو سمجھتے ہیں، ایکسپیرینس ہے اس چیز کا،
تو جو اسٹوڈنٹ نظر آتا ہے وہ پہلے کسی حکیم صاحب کے پاس بیٹھ کے طریقہ سیکھیں، یا ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں مجھ سے رابطہ کریں، مکمل طریقہ انشاءاللہ آپ کو میں بتاؤں گا، تو آپ کو بتا بھی چکا ہوں، مزید جس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ میں انشاءاللہ دوبارہ بتانے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو نئے بندے اناڑی وہ اس کو بالکل ہرگز جناب والا ہاتھ نہ لگائیں۔ 4 بار عمل ہو گیا، اب آپ نے یہ کرنا ہے، وہ جو بالکل نیچے میٹھا تیل یا خشک برآمد ہوا ہمیں پانی کے بغیر، اس کو آپ نے پرات میں ڈال کے کپڑے میں ڈال کے اس کو خشک جو ہے خشک کر لینا ہے دھوپ کے اندر، کڑی دھوپ کے اندر، کم از کم جون جولائی کی دھوپ، آج کل آپ کو پتہ ہے بڑی دھوپ ماشاءاللہ لگتی ہے، تو کڑی دھوپ کے اندر آپ نے اس کو خشک کر لینا، بالکل خشک ہو جائے، ایسا خشک کرنا ہے جیسا لے کے آپ آئے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایسے ہاتھ سے ٹوٹتا ہے جیسے ملٹھی ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز خشک چیز جو ٹوٹتی ہے، تو جناب والا اس طرح خشک ہونا چاہیے۔ اب یہ خشک ہو گیا، پانی اس کے اندر سے ختم ہو گیا، نمی ختم ہو گئی، تو یہ جناب والا آپ کا نیلا جو ہے میٹھا تیلیا مدبر ہو چکا ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ میٹھا تیلیا مدبر کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہاں تک اگر آپ پہنچ گئے میٹھا تیلیا مدبر ہو گئے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اس کو آپ صفوف کر لیں، اس کی رگڑائی کریں، اس کو رکھ لیں، جتنے بھی آپ کے نسخے ہیں جس میں میٹھا تیلیا ڈلتا ہے، جوڑوں کے درد ہیں، بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے جناب والا، اعصابی دردیں ہیں، جتنی بھی نسخہ جات ہے جس میں میٹھے تیلیے کا استعمال ہے، یہ آپ کا جو مدبر کیا ہوا صفوف ہے، جو آپ نے صفوف کر کے رکھا ہوا ہے، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، گزارش ہے آپ بتا خدمت میں کہ اس کو اناڑی بندہ نہ بنائے، صرف حکامہ حضرات رجسٹر حکامہ FTJ جنہوں نے پاس کیا یا BUMS DHMS جنہوں نے کیا، یہ حکمت جس کو جو سمجھتے ہیں، جن کو کم از کم 10 سے 12 سالہ تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، کم از کم 5 سال بھی کافی ہے، کسی حکیم صاحب کی صحبت میں گزارے ہیں، وہی اس کو بنائے، اناڑی بندہ اس کو نہ بنائے۔ امید ہے آپ کو یہ نسخہ، یہ فارمولا، یہ مدبر کرنے کا طریقہ اور آسان، اس میں کوئی خرچ نہیں ہے آپ کا، پانی ماشاءاللہ اللہ پاک کی نعمت ہے، ٹوٹی سے بھرنا ہے آپ نے اور جناب والا اس کو مدبر کرنا، بالکل آسان اور جلدی، اور جناب والا کم خرچ تو ہوا نہیں بالکل نا۔ اب بعض کمنٹ کرتے ہیں کہ حکیم صاحب کریں گے، کوئی میں کافی نسخہ سے دیے ہیں کہ حکیم صاحب سستا کیسے ہوا، مفت کیسے ہوا، آپ نے مفت کا بولا لفظ، بھائی حکامات رات پہلے اس کو دودھ میں کرتے تھے، دودھ ماشاءاللہ آپ دیکھیں خالص تو ملتا نہیں، اگر ملتا ہے کسی کے پاس 200-250 روپیہ اس کی قیمت ہے، اس کا اپنا ریٹ ہے، دودھ کے اس کو مدبر کرتے تھے، زعفران کھر کے اس میں مدبر کرتے تھے، یہ طریقے بہت مہنگے ہیں اور پرانے ہو چکے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ کہتا ہے کوئی سستی چیز ہو، کم خرچ کے اندر یہ کام ہو جائے، تو اس میں جناب والا آپ نے کرنا کیا ہے، جو طریقہ آپ کو بتائیے اپنائے، آسان بھی ہے، مشرف ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ بنایا ہے، اور یہ میں بنا چکا ہوں، میرے اساتذہ بھی بنا چکے ہیں، کئی حکامہ اس کو بنا چکے ہیں، آسان اور مفت میں مدبر کرنے کا طریقہ آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو، یہ نسخہ، یہ طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا، ویڈیو کو شیئر کر دیں، حکامہ حضرات تک پہنچا دیں، حکمت کے ساتھ پیار کرنے والوں تک پہنچا دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے، اجازت دیجیے، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔